अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप आने वाले दिनों में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला हफ्ता है, इससे अगले हफ्ते से जो मामला आप देखेंगे वहाँ से बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। एक तो आज 14 सितंबर है, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन ने आज हड़ताल का, रैलियों का, जलसे जुलूसों का ऐलान किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा काउंसिल तो शायद इसके खिलाफ चल रही है और पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से भी अपना एक नुक्ता नज़र मौजूद है। चूँकि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन ने यह फैसला किया है तो इस पर उम्मीद बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पुरअमन एहतजाज होगा, रैलियाँ होंगी, जलसे जुलूस होंगे। और ये नुक्ता नज़र सिर्फ इतना से ही है कि वोकला इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आइन की पासदारी करते हैं। वोकला का बड़ा माइंड क्लियर है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। हालांकि मैंने आपको बात वैसे भी कहा था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और मैंने कई खत लिखे, कई मरासले अरसाल किए और कई चीज़ें आप सामने रखी हैं जो आप लोगों के लिए बड़ी आवाज़ें आ जाएंगी। लेकिन कुछ तारीखी तौर पर मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। चले मैं परवेज़ खटक साहब को बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। उन्होंने कहा जनाब इंतखाबात की तारीख देना जो है ना, ये मजीद आइनी बहरान पैदा कर देगा। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है, हमारे यहाँ जो PTI के कुछ दोस्त अहबाब हैं और कुछ जो सदर आरफ अलवी के बारे में उनके एतराज़ात है कि उन्होंने तारीख नहीं दी है। अच्छा, मैं आम आदमी के लिए समझाता चलूँ कि ये बड़ा इंटेलिजेंट मूव है। सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि तारीख जो दे, उन्होंने कौमी असम्बली की डेट का ये नहीं कहा कि आप कौमी असम्बली की डेट के हवाले से मुशावरत किसी से करें, ये नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत से मुशावरत करें। उन्होंने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से बात कहा, क्योंकि आइन के तहत 48 आर्टिकल, 58 आर्टिकल, 224 और 224A को सामने रखकर अगर आप देखें तो ये इख्तियार सदर पाकिस्तान का है कि डेट देनी है। लेकिन सूबाई असम्बलियों की डेट जो देनी है वो आर्टिकल 105, आर्टिकल 107, 224, 224A के तहत ये सूबाई हुकूमतों ने देनी है। अब इन चीज़ों को अगर मिलाकर अगर आप देखें तो वो लेटर इतना इंटेलिजेंट मूव किया, लेटर बैकग्राउंड पे आपके चल रहा है और उसमें भी क्या कहा गया है वो समझना है। कहा गया है कि वो मुशावरत करके पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और डेडलाइन दी है कि 6 नवंबर से पहले जो है वो इलेक्शन की जो है वो डेट आपको देनी है, ताकि इलेक्शन की डेट एक आ सके। जो एक नुक्ता नजर चलता आ रहा है। और ये डिमांड अगर देखा जाए, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, आपको याद होगा, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आया कि जनाब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है डेट देने का, तो सदर पाकिस्तान ने मौका दे दिया, 90 दिन के अंदर डेट लेना है, जाना धरना दें इलेक्शन कमीशन के सामने जो बैठ कर जाकर डेट जो देनी है वो डेट सामने आ सके। लेकिन ये जरा बड़ा मुश्किल काम है आम आदमी को समझने के लिए। अब इसमें खुर्शीद शाह का अगर बयान देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी जब जमहूरियत पर यकीन रखती है। खुर्शीद शाह ने गुफ्तगू करते कहा कि कोई भी सियासी जमात खत्म नहीं हुई, इमरान खान बिल्कुल नहीं टूटेगा, जितना इमरान खान पर दबाव डालेंगे वो मजीद मजबूत होगा। ये इमरान खान के हक में बोले हैं। वो मुल्क को बचाने की आखिरी उम्मीद साफ शफाफ इलेक्शन है। और मौलाना फजल रहमान ऐसी बातें ना करें, वो खुद बज़िद थे कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद जल्दी लाई जाए। इस पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो इलेक्शन क्यों चाहेगी? फवाद हसन फवाद की काबीना में शमूलियत से मुस्लिम लीग नून ने जाहिर कर दिया है कि हमारी हुकूमत आइन के मुताबिक नए सदर के इंतखाब के लिए मौजूदा सदर ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अच्छा, और ये JUI के जो कमरान मुर्जा सेनेटर हैं, जो कि वकील हैं, उन्होंने भी वादे कहा कि इंतखाब की तारीख देना ये सदर पाकिस्तान का है। मैं वो नहीं चलाना चाहता। ARV के प्रोग्राम में उन्होंने कहा बैकग्राउंड में फिर वो कॉपीराइट का क्लेम और मसाइल ना आ जाए, लेकिन यहाँ भी ये बात बड़ी वाज़ेह है। और एक बात जो और बड़ी ज़बरदस्त है और वो मैं चाहूँगा आपके सामने मैं ज़रूर रखूँ। और मैंने जब ये ट्वीट किया, जब शुरू में पूरी कौम को इलेक्शन मुबारक, 6 नवंबर इलेक्शन होगा, सियासी जमात को बैसाखे पाकिस्तान करना होगा। सदर पाकिस्तान हीरो साबित हुए हैं। ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। और मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट हैज प्लेड हिज शॉट वेरी केयरफुली एंड इंटेलिजेंटली, वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रोक। प्रेसिडेंट कैन include the date in his assembly dissolution notification, but in the present scenario he avoided the same. Under Article 48, he is sole authority to announce poll day of elections of National Assembly. We have to keep in mind that the president is a known ranger surrounded by wolves. I think in these difficult circumstances he is playing well, and after the latest letter, if ECP had not come to the conclusion for one day of all elections, he may announce the poll day within a span of 90 days in his next move. ये जरा समझिएगा
میں نے کیا بات کہی ہے. میں آخر میں ضرور چیک کریے گا. ایک بہت ضروری بات ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ایک ریٹائرڈ جنرل کیا پلاننگ کر رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, میں نے وہ گفتگو بھی آپ کے ساتھ کرنی ہے. اور یہاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بارے میں اعلامیہ دیا ہے. صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے آرٹیکل 48 کے تحت اپنا دستوری فریضہ سر انجام دے دیا. صدر ملک کے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوایا ہے. پوری قوم کی نگاہیں اب سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کی لازم ہے کہ دستور کے حوالے سے اپنا آئینی کردار نبھائے اور الیکشن کمیشن کو دستور کی طے شدہ مدت یعنی 6 نومبر تک کے انعقاد کا, یعنی کچھ ہمارے وکلا بھائی یا کسی نے کہہ دیا کہ جناب صدر نے غلط کیا ہے. صدر نے بہت انٹیلیجنٹ موو کیا اور میں کئی طرح سے آپ کو باتوں اور کمال کی بات ہے انوار اللہ آکر میں نے لکھا ان کو, نہ ان کو آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم ہے. انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. پھر وہی بات, او بھائی آئین پاکستان پڑھ لو انگریزی اردو فارسی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور پھر ایک اور یاد بات بتاتا چلوں آپ کو, اعظم زیر تارڑ کا جیو کے پروگرام میں اگر آپ نے دیکھا ہو شہزاد اقبال وہاں پر موجود تھے. اب کسی کو ابہام نہیں رہنا چاہیے. نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ وزیر اعظم وزیر قانون جو ہیں اعظم زیر تارڑ نے انتخابات کی تاریخ کا کہہ دیا کہ صدر مملکت جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام خود کیا کہتی ہے اس پہ, اور وہ میں نے صدر پاکستان کے خط کی تکلیف میں نے بتا دیا تھا, وہ شروع ہو گئی ہے. حسب توقع انتخابات کی تاریخ کی تجویز دے کر بحران میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے. صدر کا اعلان آئین سے زیادہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن بات کو سمجھیے گا ذرا کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی تھی نا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دینی ہے. صدر نے اب ڈالا ہے ان کے اوپر الیکشن کو, اب ڈالیں زور جا کے, احتجاج کریں نہیں تو کورٹوں میں جائیں. میں نے یقینی درخواست دائر کر دی ہے, باقاعدہ اس کو نمبر لگ گیا ہے بیک گراؤنڈ پہ. وہ میں پٹیشن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی. باقاعدہ سپریم کورٹ نے فائل کر دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے. اور سیکشن 57 میں جو ترمیم کی ہے جس میں الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ اختیار استعمال کرے, وہ اختیار ان کا نہیں ہے. وہ سمجھنا ہے آپ کو, یہ اختیار صرف اور صرف صدر پاکستان کا ہے. اب دو چیزیں جو بڑی بڑی وحدات کے ساتھ ہیں, اور وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ جو کیا کر رہے تھے, اور نواز شریف سے ملاقات میں ریٹائرڈ جنرل کی موجودگی میں ایسا کیا ہوا, میں نے یہ چھوڑا. اور وہ ایک اور میں نے جو بات کی ہے کہ ریٹائرڈ جنرل لندن میں کہاں مقیم ہے. اب یہ ریٹائرڈ جنرل کا کیا کام ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کوئی نیگوشیشن کر رہا ہے آپس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن کوئی نہ کوئی مجھے پتا ہے کہ وہ کیا رول پلے کر رہا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ وضاحت آئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یعنی وہ باقاعدہ کیا ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے ان کا معمولی بات ہے ویڈیو کرنا, آڈیو ٹیپ کرنا, ایسی ٹیپے شیپے بنا کر کوئی نہ کوئی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں. جیسے جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا تھا, اسحاق ڈار کہتے تھے کہ ان کے پاس آڈیو ویڈیو ہیں, مریم کے پاس آڈیو ویڈیو ہیں. تو یہ بھی کوئی ریکارڈ رکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور وہ چاہتے کہ اگلی حکومت ان کی ہو. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ میرا ہو سکتا ہے میرا اپنا اختراع ہو, کیا عمران خان کو نکالنے کے بعد نواز شریف کے لیے راستہ پیدا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ کیا یہ سارا کچھ عمران خان کو گرانے کے لیے اس کو آگے لے کے آنا تھا. ایسا نہیں ہے جی, میں نہیں سمجھتا. یہ معاملہ اب آگے کیا جانا ہے, کیا سخت فیصلے ہونے ہیں. نیکسٹ ویک جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین ویک ہے. اس ویک میں کیا ہونا ہے, چیف جسٹس نئے آنے ہیں, پٹیشنیں آ چکی ہیں 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے. ایک تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا سپریم کورٹ کو, اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آرٹیکل 51 کی میں دیکھیں مردم شماری نہیں ہو سکتی ہے اس وقت. اس نئی مردم شماری کے مطابق آپ کے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. اگر ایک دفعہ آپ نے یہ موقع دے دیا تو آئندہ کبھی بھی الیکشن جو ہے نا وقت پہ نہیں ہو سکیں گے. پاکستانی تاریخ میں ایک ایسا باب کھولنے جا رہے ہیں کہ جہاں جمہوریت کی نفی ہوگی, جہاں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. یہ مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے, یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ ایک اچھی روایات نہیں ہے کہ آپ ایسے کام کریں اور کل پھر موقع دے جائیں آپ. ورنہ کیا ہوگا, اور یہ سیاسی جماعتیں اب بھی اس معاملے پہ اکٹھی نہ ہوئیں, جائیں الیکشن کرائیں, صاف شفاف الیکشن ہو. جو بھی سیاسی جماعت آگے آنا چاہتی ہے, یہاں اس معاملے میں پیپلز پارٹی کی میں تعریف کیوں کرتا ہوں. پیپلز پارٹی نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف بہت بڑی تحریک لگائی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے, یہ ماننا پڑے گا. کرپشن والے معاملات کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں, لیکن مسلم لیگ نون ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت رہی ہے. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا, مجھے کہنے کی ضرورت ہے. اگست 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور اپریل 2019 میں انہوں نے بتا دیا کہ ان سے رابطہ ہو گیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, خواجہ صاحب نے کہا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا, ٹیلی فون کا بھی ذکر کیا
کہ نومبر 2019 اور آپ کو یاد دسمبر 2019 نومبر 2019 میں نواز شریف جو ہے نا ملک سے باہر چلے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 4 ہفتے کے لیے گئے تھے اور بتایا گیا پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے, اور اس کے بعد آج تک نہیں آئے. آج کسی ڈاکٹر نے تجویز نہیں دی ہے, لیکن وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, پاکستان میں واقعی آنا چاہتے ہیں. نواز شریف یاد رکھیے گا اس وقت تک پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک اسے یقین نہیں ہوگا کہ اس کی سزائیں ختم نہیں ہو جائیں گی, اگلی حکومت اس کی نہیں ہوگی, پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جائے گی. اور اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ امریکی سفیر کیوں مل رہے ہیں, امریکی سفیر ملک کے دورے کیوں کر رہے ہیں, اگر یو کے امبیسڈر آ رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ جواب میرے پاس ہیں, میں پھر جواب دوں گا. ابھی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.